پہاڑ سنگھ کا حسن نظر چھلکتا ہے، سنہری محل سے ہند آج بھی برستا ہے۔ راجہ پہاڑ سنگھ اورنگزیب کا ایک نہایت معتبر اور لائق سردار تھا۔ یہ دراصل بندیل کھنڈ کا راجہ تھا۔ راجہ پہاڑ سنگھ کے نام پر میرے مغربی سمت میں محلہ پہاڑ سنگھ پورا آباد ہے۔ یہاں راجہ پہاڑ سنگھ کا محل ہے جو سنہری محل کے نام سے مشہور ہے۔ اس محل اور محلہ کے سارے علاقے پر اب ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی قائم ہے اور سنہری محل اب یونیورسٹی کے کیمپس کے حدود میں شامل ہے۔ اس محل میں ریاستی آثار قدیمہ کا دفتر اور میوزیم قائم ہے۔ یہ محل غار ہائے اورنگ آباد کی پہاڑی اور گوگا بابا ٹیکری کے درمیان واقع ہے۔ سنہری محل کی وجہ تسمیہ اس کی دیواروں پر وہ طلائی کاریگری ہے جو سورج کی شعاعوں کی زرافشانی سے محل کے ماحول کو سنہری رنگوں میں رنگ دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے سنہری محل کہا جاتا ہے۔ یہ محل ایک اونچے چبوترے پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس محل کی 2 منزلیں ہیں۔ محل کے سامنے ایک خوبصورت حوض ہے جس میں فوارے موجود ہیں جو حوض کے لبریز ہونے پر چادر کی صورت میں گرتے ہوئے محل کے باغ کی کیاریوں کو سیراب کیا کرتے تھے۔ سنہری محل اپنی نوعیت کا وہ واحد محل ہے جو پہاڑیوں کے دامن میں آباد ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس کی خستہ دیواروں کی مرمت کر کے اور اس کے باغ میں ایک نئے حوض کی تعمیر کے ذریعے اس محل کی خوبصورتی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اورنگزیب کے دور کے محلات میں یہ واحد محل ہے جو آج بھی اپنی صحیح حالت میں موجود ہے۔ دیدہ زیب کمانوں سے آراستہ یہ محل اپنی خوبصورتی کی انفرادیت کا مظہر ہے۔ اس محل پر پڑنے والی نظریں پلک جھپک نہ بھول جاتی ہیں اور دیکھنے والا حیرت کے سمندروں میں غوطہ زن آنکھیں پھاڑے اس کے حسن میں کھو جاتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے یہاں محکمہ سیاحت اور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ و سیاحت کے اشتراک سے اورنگ آباد فیسٹیول منعقد ہو رہا ہے جس میں میری ثقافت پر مبنی پروگرام ہوا کرتے ہیں۔ لوگ اس فیسٹیول کا سال بھر بڑی بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ اس فیسٹیول کے ذریعے میرے سپوت میری ثقافت کو محفوظ رکھنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اس فیسٹیول میں میں اپنے آپ کو تلاش کرتا ہوں، خود کو دہراتا ہوں اور اپنے ہی ماضی میں کھو جاتا ہوں۔ بھاؤ سنگھ راجہ پہاڑ سنگھ کا چھوٹا بھائی تھا۔ میرے مغربی سمت بھاؤ سنگھ پورا آباد ہے جہاں بھاؤ سنگھ کا محل تھا۔ یہ دونوں بھائی اورنگزیب کے اہم اور معتمد سردار تھے۔ بھاؤ سنگھ کے محل کے آثار تو باقی نہیں رہے لیکن اس کے محل کے دروازے ابھی عہد رفتہ کے امین ہیں۔ بھاؤ سنگھ پورا میں آج بھی اکثر انہی خاندانوں کے لوگ آباد ہیں جن کے آبا و اجداد راجہ بھاؤ سنگھ کی فوج میں شامل تھے۔ بھاؤ سنگھ کی فوج شاہی فوج میں شامل تھی۔ بھاؤ سنگھ کے محل کے یہ 2 دروازے جو آپ دیکھ رہے ہیں کسی دور میں اپنی ہیبت و شان و شوکت پر سینہ تانے فخر سے کھڑے تھے، لیکن آج ان کی بوسیدگی اور محل کی بے نشانی نے تاریخ کے اس حصے کو زمین سے حذف کر دیا ہے جو مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ہندو مسلم دوستی کا مظہر تھا۔
راجہ بھاؤ سنگھ کے محل کے جنوب مشرق میں ایک باولی واقع ہے۔ یہ باولی کافی وسیع اور مستطیل نما ہے۔ یہ اتنی وسیع ہے کہ تالاب ہی معلوم ہوتی ہے۔ اس کنویں کی حفاظت کے لیے 10 تا 12 فٹ اونچی اور 5 فٹ چوڑی دیواریں ہیں۔ ان کے اندر داخل ہونے کے بعد ہی باولی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس باولی کا پانی قحط سالی کے دور میں بھی کبھی خشک نہیں ہوا۔ اسی علاقے میں کسی بزرگ کا ایک مزار بھی پایا جاتا ہے۔ یہ زیر زمین مندر جو ایک کشادہ کنویں کے اندر تعمیر کیا گیا ہے، راجہ بھاؤ سنگھ کی یادگار ہے۔ بھاؤ سنگھ کا تعمیر کردہ شیو پاروتی کا یہ مندر اور اس کا محل وقوع نادر المثال ہے۔ یوں بھی شیو پاروتی کے ہندوستان بھر میں صرف 3 منادر ہیں جن میں بھاؤ سنگھ کا تعمیر کردہ یہ مندر بھی شامل ہے۔ اس لحاظ سے یہ ایک عجوبہ روزگار ہے کہ یہ باولی کے اندر واقع ہے، جس میں داخل ہونے کے لیے کنویں میں اترنے والی سیڑھیوں کے ذریعے داخل ہوا جاتا ہے اور ایک سطح پر جا کر یہ سیڑھیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کنویں کے اطراف مختلف کوہ بنے ہوئے ہیں جن میں سے مشرقی سمت سطح زمین کے نیچے یہ مندر موجود ہے۔ اس کنویں سے کچھ ہی فاصلے پر جنوبی سمت میں راجپوت و مغل طرز تعمیر کی ایک چھتری موجود ہے۔ ان آثار کے علاوہ اس علاقے میں اب بھاؤ سنگھ کی کوئی یادگار باقی نہیں ہے۔ بس ہے تو اس کے نام پر بسا ہوا محلہ بھاؤ سنگھ پورہ ہے، جہاں پرانے باشندوں کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں رہائش اختیار کر لی ہے۔ میرے بارے میں بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ کوئی مجھے مساجد کا شہر کہتا ہے، کوئی منادر کا شہر کہتا ہے، کوئی مقبروں کا نگر کہتا ہے، کوئی مجھے بزرگوں اور سنتوں کی بستی کہتا ہے، کوئی مجھے خانخواہوں کا بلد کہتا ہے، کوئی دروازوں کا دیار کہتا ہے، کوئی نہروں کا ندوہ کہتا ہے، کوئی باغوں کا گنج کہتا ہے، تو کوئی حویلی اور دیوڑیوں کی نگری کہتا ہے۔ لیکن میں شہر ہوں ملک عنبر کا، میں دارالخلافہ ہوں اورنگزیب کا، میں بنیاد ہوں سلطنت آصفیہ کی، میں ولی کا مسکن ہوں، میں سراج کا مدفن ہوں، میں لالا لکشمی نارائن شفیق کا درپن ہوں، میں بابا شاہ مسافر کا امین ہوں، میں شاہنور ہموی کا نشین ہوں، سنت نرنجن میرے ہیں، سنت ایکناتھ اور مان پوری پرساد بھی میرے ہیں، مذہبی و لسانی رواداریوں کا مرکز بھی میں، سمسام الدولہ غلام علی آزاد دلگرامی اور مولوی عبداللہ خورشید چاند کے علم کا منبع بھی میں، سیتو مادھو راؤ پگڑی کے قلم کی جولانی بھی میں، شیواجی مہاراج کے قدموں کی نشانی بھی میں تو میں ہوں، میرا کوئی اور نہ چھوڑ، میں اورنگ آباد ہوں، میں ریاست مہاراشٹر کا خوش امیر ہوں، میں اورنگ آباد ہوں۔